پیار کرنا ہے تو خود سے کرو، پیار کرنا ہے تو خود سے کرو، نفرت کرنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ حاضرین گرامی، اب خطابت کے میدان کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھلاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ اس مدرسے کے اندر صرف ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو تعلیم دے کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کے اندر یہ بھی بات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح وہ جا کر جو انہوں نے اپنے دل کے اندر بات سمائی ہے، جو انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی ہے، اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ کس طرح اس کو جا کر کے عالم میں، عورتوں کے سامنے، مردوں کے سامنے اور عوام کے سامنے کس طرح سے اس کو پیش کرنا ہے، یہ بھی اس مدرسے کے اندر تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی کی جھلکیاں آپ کو دکھلانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسماء پروین کو، وہ آئیں اور خطابت پیش فرمائیں۔ احمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدم رکھنا ہے تو آگے رکھ، قدم رکھنا ہے تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ، سپنے دیکھنے ہیں تو اونچے دیکھ، نیچے دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو اپنے اندر جنون کی چنگاری بھڑکا، تو اپنے اندر جنون کی چنگاری بھڑکا، آگ لگانے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، خامیاں ڈھونڈنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ پیار کرنا ہے تو خود سے کرو، پیار کرنا ہے تو خود سے کرو، نفرت کرنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو کچھ کر کے دکھا دنیا کو، تو کچھ کر کے دکھا دنیا کو، تالیاں بجانے کے لیے لوگ ہیں نا۔ تو اپنی الگ پہچان بنا، تو اپنی الگ پہچان بنا، بھیڑ میں چلنے کے لیے لوگ ہیں نا۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس باوقار محفل میں جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہدایت کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع ہے فضیلت علم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ معزز سامعات، ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ زمر کی آیت ہے، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 9، صفحہ نمبر 420۔ اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم اور جاہل کے درمیان بہت بڑا فرق رکھا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے ہی انداز میں بیان کیا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر تو منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ علم ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب، کہ پاکیزہ چیز اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا وما الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعات، یہ سارے الفاظ علم ہی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور جن کے مقابلے میں ہیں وہ جہالت کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے علم میں اتنی بڑی دولت فرمائی ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر انسانیت آتی ہے، انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے خالق مالک اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ اور آج کے مسلمان علم دین کے سلسلے میں جس قدر بے پرواہ ہے اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ ماں کی گود سے بچی کی فراغت کے بعد بچوں کا ایڈمیشن اسلامی مکتب یا مدرسوں میں نہیں بلکہ کالج اور اسکولوں میں کروا دیا جاتا ہے، جہاں بچیاں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے اور لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے، جسے عیب نہیں بلکہ فیشن سمجھا جاتا ہے۔
اور گندے گندے چیلنوں کے روبرو اپنا رخ بدل بدل کر دیکھتی ہے اور گندی گندی فلمیں دیکھتی ہے. اسے عیب نہیں بلکہ فیشن سمجھاتا ہے. اور فیشن میں یہ حال ہے کہ اپنے بالوں کو ہمیشہ ہے پکٹ رکھتی ہے اور جس کا مکمل نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک کہ وہ بچیاں اول طور پر اس کے رسول سے بیزار ہو جاتی ہے اور دوسرا احکام خداوندی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی. اور بعد میں الزام دیا جاتا ہے کہ بچی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی, کہنا نہیں مانتی اور اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتی, جس کا مکمل تباہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچیاں نہ تو دنیا میں کامیاب ہو پاتی اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو پائیں گی. معزز سامعین, کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کی بہنیں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی مائیں ہیں, آپ کی بچیاں ہیں؟ کیا آپ اسے اس لیے اسکول اور کالج پڑھاتے ہیں کہ وہ آفسوں کی زینت بنے, حکومت اس کی بھاگ دوڑ کرے, اداکاروں کی فلم کی اداکاریں بنے, اور آپ کی بچیاں آپ کے سامنے اور غیروں کے سامنے چھوٹ چھوٹ کپڑے پہن کر گھومے اور اپنے جسم کی نمائش کرے, اور جب وہ پردہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے اسے برا سمجھے اور اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرے اور غیروں کے طریقوں کو اپنائے اور اسلامی طریقوں کو برا سمجھے اور غیروں کی حرس کرے. اے مسلمانوں, یہ حرص و طمع چھوڑ دو, یہ لالچ چھوڑ دو. ان بچوں کو ہر کسی سے اجازت مت دے, آزادی مت دے کہ وہ جہاں چاہے شوق سے چاہے جس سے چاہے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے, جس سے چاہے لو اسٹوری کر کر فرار ہو جائے, جہاں ہوٹلوں کی زینت بنے, تھیٹروں کی زینت بنے اور اسلامی طریقے کو غلط سمجھے. اے مسلمانوں, خبردار ہو جاؤ, کیونکہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں آپ سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کو اسلامی تربیت کیوں نہیں دی, تم نے اسلامی تہذیب کیوں نہیں سکھائی, یہ علم دین کیوں نہیں سکھایا, تم نے علم دین کیوں نہیں سکھایا, اسلامی تہذیب کیوں نہیں سکھائی. بتاؤ کیا جواب دو گے اس وقت, جب نبی پوچھیں گے کہ بتاؤ حضرت آپ نے اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی طرح کیوں نہیں بنایا. مسلمانوں, خبردار ہو جاؤ, کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے, وہ وقت بہت قریب ہے. اگر کسی میرے معزز سامعین, بہت بیشتر اور صحیح بات بتا رہی ہوں کہ اگر کسی امت مسلمہ کے مرد سے پوچھا جائے, عورتوں سے پوچھا جائے, خواتین سے پوچھا جائے, بوڑھوں سے پوچھا جائے, بزرگوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کیا آپ کو اسلام کا فرسٹ کلمہ یاد ہے, کیا اسلام کا پہلا کلمہ یاد ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیا آپ کو یہ ورڈ میننگ کے ساتھ یاد ہے, تو وہ بچی فوراً کہے گی کیا آپ کون ہوتے ہیں معلوم کرنے والے, آپ کو ہم کیوں جواب دیں, بھلا یہ بھی کوئی جواب ہے. مثال مشہور ہے نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. لیکن اگر کہیں کوئی فلم چل رہی ہو, کوئی سانگ چل رہا ہو, تو فوراً کہے گی یہ فلاں اداکار کے بیٹے ہیں, یہ فلاں اداکار کی بیٹی ہے, یہ فلاں کلکٹر کے بیٹے ہیں, یہ فلاں کلکٹر کی بیٹی ہے, یہ سانگ فلاں مووی کا ہے. اور کہیں کوئی فلم چل رہی ہو اور اس سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ یہ کون سی مووی کا سانگ ہے, تو فوراً کہے گی کیا آپ کو نہیں معلوم, کیا آپ نہیں جانتے یہ فلاں مووی کا سانگ ہے, اسے فلاں سنگر نے گایا ہے, اس میں فلاں ہیرو فلاں ہیروئن ہے. اے مسلمانوں, ذرا بتاؤ تو صحیح, بچے کیسے مسلمان ہو گئی, جبکہ کلمہ طیبہ مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ آپ نے نبی کا فرمان عالی شان نہیں سنا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. مشکات شریف کی حدیث ہے, پہلی جلد کی حدیث ہے کہ اتنا علم دین حاصل کرو کہ جس سے وہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یعنی اتنا حاصل کر لینا, اتنا جان لینا, اتنا سیکھ لینا کہ وہ حرام حلال میں تمیز کر سکے اور صحیح طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کر سکے, نماز روزہ زکات کا صحیح طریقہ اپنا سکے, اپنا نماز و زکات کا صحیح طریقہ اپنا سکے. معزز سامعین, علم تو وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے کبھی لوٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہی رہتی ہے. علم وہ دولت عظمی ہے جس کے سامنے قارون کا خزانہ کچھ بھی نہیں. علم وہ دولت ہے جس سے بنی آدم ہمیشہ کمال پاتا ہے. تبھی تو شیخ سعدی نے اپنی کتاب کریمہ کے اندر فرمایا کہ بنی آدم علم سے کمال پاتا ہے, نہ کہ مال و دولت سے. علم وہ روشنی ہے جس سے انسان سنت کے راستے کو تلاشتا ہے. علم وہ روشنی ہے جس سے گمراہ راہ پر چلنے والے صحیح راستے پر آ جاتے ہیں, اور جس کے پاس علم نہیں
کے پاس کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب سکھائے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پردے میں رہنے کی اجازت کرے. اور یہ سب فرض والدین کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایڈمیشن اسلامی مکتب میں کرائے. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ سکھائے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے. یہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے لیکن دینی تعلیم ضرور سکھائے. وہ زندگی میں سدا کامیاب رہتے ہیں جو اپنے خود کے شانہ بشانہ چلتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو وہ کتابیں لا کر دیں جس میں علم و ہنر کے چراغ جلتے ہیں. وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے. پسینہ حد سے بڑھ کر میری خاطر بہایا ہے. کھڑی رہتی ہوں شاہوں کی محفل میں سر اپنا اٹھا کر. میرے والد نے مجھے اس قابل بنایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.